یہ کل بارودی کے سلسلے میں ان کی شاعری اور مختصر عہد جدید میں شاعری کو نیا رنگ و آہنگ عطا کرنے اور عہد زوال سے شاعری کے اندر جو ایک طرح کی گراوٹ، جمود اور تعطل تھا اس کو دور کیا، اور پھر عہد قدیم یعنی عصر جاہلی اور عہد عباسی کے شعراء کے کلام میں جو شکو، شوکت، گہرائی معنی کے اعتبار سے تاثیر اور ٹکسالی الفاظ کے استعمال، یہ جو خوبیاں اور خصوصیات تھیں ان کو اختیار کیا اور ان عہد کے شعراء کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اسی لیے جب آپ ان کے نمونوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جاہلی عہد کے شعراء، عہد عباسی کے عہد کے شعراء جیسے بودری ہیں، وہ تمام ہیں، تنبی ہیں، شریف رضی ہیں، ان کے کلام کی جو خوبیاں تھیں اس کے اثرات صاف طور پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسی کا ایک نمونہ یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ دعونی الی الجل فقلت مبادرا وانی الی امثال تلک لصادق۔ جلہ اے المآثر العظیمہ، کارنامے، بڑا کام۔ پہلے کھڈے وڈے کی بات آ رہی ادھر۔ بادرہ، بادرہ یبادر مبادرۃ، جلدی کرنا، سبقت لے جانا، اسرع کے معنی میں۔ آج کل مبادرہ استعمال ہوتا ہے، جمع اس کی مبادرات لاتے ہیں۔ مبادرہ کہتے ہیں پہل، کسی مسئلے میں کسی کے بارے میں کوئی نئی تجویز پہلے پیش کی جائے، ایسی اقدام کرنا، اس معنی میں مبادرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تدعونی الی الجل فقمت مبادرا، ان لوگوں نے مجھے بھی دعوت دی عظیم کارناموں کی، کیا کوئی کارنامہ دے، انجام دے۔ فقمت مبادرا الی هذه الدعوة التي وجهوها الی، تو میں نے فوراً سبقت کی۔ وانی لسابق الی امثال تلک، اے تلک الاعمال الجلیلہ، اور میں تو ان جیسے کارناموں کی طرف فوراً سبقت لے جانے والا ہوں، سب سے پہلے آگے بڑھتا ہوں، تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فلا رحم اللہ امرأ باع دینہ بدنیا سواہ وهو للحق رامق، اللہ ایسے انسان پر رحم نہ کرے جو اپنے دین کو دنیا سے بیچ دے، کہ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے۔ وهو للحق رامق، رامقہ کے معنی آتے ہیں کنکیوں سے دیکھنا، گوشائے چشم سے دیکھنا، یعنی گویا کہ اس میں حقارت بھی ہوتی ہے، پورا نہیں دیکھ رہے، چپکے سے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر رحم نہ کرے، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو اپنے دین کو دنیا سے بیچ دیتا ہے اور وہ حق کو کنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی حقارت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ الا اننی حذرتهم غب امرهم وانذرتهم لو كان يفقه مائق۔ مائق کہتے ہیں احمق، کم عقل، بے وقوف۔ حذرہ ڈرانا، دھمکی دینا۔ غبن تو جانتے ہی ہیں، اسی سے مغبتن آتا ہے انجام۔ تو الا اننی حذرتهم غب امرهم، حالانکہ میں نے ان لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرایا تھا کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، بھائی روش ٹھیک نہیں ہے، تم نے دنیا کو ترجیح دی ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اندر تو اور یہ ڈرایا کہ انجام بہت برا ہوگا۔ لو کان یفقہ مائق، کاش کوئی احمق یا کمق اس بات کو سمجھ لیتا، یعنی جو میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیتے، عمل کرتے، تو یہ رسوائی اور ذلت نہ ہوتی۔ لوگ ہے کہ اللہ کے معنی میں، کاش ان کے کم عقل ہدایت ناواقف لوگ میری بات کو سمجھ لیتے۔ وَقُلْتُ لَهُمْ كُفُّوا عَنِ الشَّرِّ تَقْنَعُوا، کیا آج بھی کتاب شیئر نہیں کر رہا ہے؟ بہت سے لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اسجد نہیں ہے؟ کہ وَقُلْتُ لَهُمْ كُفُّوا عَنِ الشَّرِّ تَقْنَعُوا،
میں نے ان لوگوں سے کہا کہ برائی سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. کفان کے معنی امتناع عن شیء، رکنا، باز آنا. تغنم، یہ امر کا جواب ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ برائی سے، بے حروی سے رک جاؤ، تغنمو، تو تم کو فائدہ ہوگا. فَلِشَرِّ يَوْمٌ لَا مَحَالَةَ مَاحِقُ، ماحق مٹانے والا، محق یمحق، لا محالۃ یقیناً، ضروری. تو فَلِشَرِّ یوم، اس لیے کہ برائی اور شر کا کے لیے ایک ایسا دن ہے جو یقیناً شر کو مٹا دے گا. یعنی برائی زیادہ دن نہیں چلتی، جھوٹ نہیں چلتا، مکر نہیں چلتا. ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دن ختم ہو جاتا ہے. تو اگر میری بات سننی ہوتی، صبر کرتے، برداشت سے کام لیتے، تحمل سے کام لیتے، تو آج یہ رسوائی نہ ہوتی. تو فظنوا لقولی غیر ما فی یقین، ان لوگوں نے میری بات کو، تفسیر نے میری بات کو اس کے یقین کے علاوہ سمجھا. مانے کریں گے ان لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کی، صحیح نہیں سمجھا کہ اس پر توجہ دیتے. الا اننی فی کل ما قلت صادق، اے اننی صادق فی کل ما قلت، حالانکہ میں نے جو کچھ کہا میں اس میں سچا تھا، سچی نیت، سچے جذبے سے کہہ رہا تھا، ان کا مخلص و خیر خواہ تھا. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. ظننت بهم خیرا فابت بحسرۃ لها شجر بین الجوانح لاصق. ابت یہ آبا سے، آبا اے رجع، لوٹنا، واپس آنا. تو ظننت بهم خیرا، میں نے تو ان لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیا تھا کہ اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کریں گے، بات مان لیں گے. فابت بحسرۃ، لیکن میں بڑی حسرت و افسوس کے ساتھ واپس لوٹا. لہا شجن، شجن کے معنی درد، تکلیف. جوانح، جانحۃ کی جمع ہے، پہلو، دل. لاصق، یہ لصقت ہے، چپکنا ہے، چمٹنا. لاصق کی صفت ہے شجن کی، کہ میں نے تو ان لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیا تھا، لیکن مجھے مایوسی ہاتھ لگی، ایسی مایوسی ہاتھ لگی کہ میں اسے حسرت و افسوس کے ساتھ واپس ہوا کہ آج بھی پہلو میں اس کی کسک، اس کا درد باقی ہے. وقد اقسموا الا يزولوا فما بدا سن الفجر الا والنساء طوالق. سنا کے معنی چمک، روشنی. یہ بڑا طنز کیا ہے. چھ لوگ ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے، قسم کھاتے ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور اگر ایسا نہ کروں تو ایسا ہو جائے. تو اسے قسم کھائی تھی کہ اگر ہم جنگ میں نہیں گئے، نہیں جیتے تو ہماری بیویوں کو طلاق ہو جائے. تو جھوٹ بول رہے تھے، رات میں قسم کھائی اور صبح نہیں گئے، تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ وہی نکل کر آئے گا کہ وقد اقسموا الا يزولوا، ان لوگوں نے قسمیں کھائی تھی کہ یہ ہٹیں گے نہیں، یعنی محاذ سے نہیں ہٹیں گے، ڈٹے رہیں گے. فما بدا سن الفجر، فجر کی روشنی پھوٹی بھی نہیں مگر عورتیں مطلقہ ہو گئیں. کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی صبح طلوع ہوئی ان کی عورتوں کو طلاق ہو گئی، کیونکہ آگ کھڑے ہوئے، قسم ٹوٹ گئی تو وہ چیز پوری ہو گئی. تو بڑے گوئے کہ بزدل لوگ ہیں. اسود لدى الابیات بین نسائهم ولکنه عند الحیاج نقانق. نقانق کی جمع ہے، اصول ریاست کی جمع ہے کہ یہ اپنی عورتوں کے درمیان تو شاعری کے شعر ہیں، خوب شعر سناتے ہیں، اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، ایسا کیا ویسا کیا، ایسا کریں گے ویسا کریں گے. جیسے آج کل کے لوگ ہیں، گھروں بولتے رہتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے میدان میں نہیں آتے. وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الْحِيَاجِ نَقَانِقُ، لیکن حال یہ ہے، حیاج کہتے ہیں حرب، جنگ، لڑائی، لیکن یہ جنگ لڑائی کے وقت شتر مرغ نکلتے ہیں، جسے وہ چھپ کر ڈر سے اپنا چہرہ زمین میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ جنگ وقت بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، پسپائی اختیار کر لیتے ہیں،
آگے بڑی حکمت کی بات کی کہ اذا المرء لم ينحص بقائب سيفه فيا ليت شعري كيف تحمل حقائق، کہ اذا المرء لم ينحص، نہرا کے معنی اٹھ کھڑا ہونا، نہذا من النوم نیند سے بیدار ہونا، اسی لحاظ نہذا بالمسئولیہ ذمہ داری اٹھانا، کہ جب انسان خود اپنی تلوار کے دستہ نہیں پکڑتا، ان تلوار لے کر کھڑا نہیں ہوتا، شریک جنگ نہیں ہوتا، تو فیا لیت شعری کیف تحمل الحقائق، یہ معلوم ہوتا کاش، تو ایسے وقت جب انسان اپنی تلوار نہیں سنبھالے گا تو حقائق کی کیسے حفاظت ہوگی۔ ہما کیا میں نے بچانا، کئی بات تو حمل حقائق، تو حقائق کی، حقیقت کی کیسے حفاظت کی جا سکتی۔ تو جب دبے رہیں گے، بزدل بن کے رہیں گے تو راز ان کا کھل جائے گا، ان کی پسپائی اور ذلت ہوگی۔ وبدأ منهج التجديد يتوصى ويقوى بشعر الآخرين بعده وظهر شعراء، یعنی بارودی کے بعد ان لوگوں نے جو بالکل اندھی تقلید تھی قید زوال کی شاعری کی، اس کو چھوڑ دیا، نئے حالات کو سامنے رکھا، وَيَقْوَى، اور دیگر شعراء میں یہ رجحان طاقتور ہونے لگا کہ اب وہ کہ فیال جشیری علم، تو افسوس کے بارے میں آتا ہے، مجھے معلوم ہو جاتا کہ جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر حقائق کی حفاظت کیسے ہوگی۔ وظہر شعراء، ان کے بعد نئے نئے شعراء، دیگر شعراء منظر عام پر آئے، فیہم میل الی حاجۃ اتجاہ، کہ ان کے اندر بھی اس رجحان کی طرف میلان تھا، جیسے احمد شوقی ہے، حافظ ابراہیم ہے، ان لوگوں نے اسی رجحان کو اختیار کیا، جس طرح کہ اسماعیل پاشا صبری ہیں اور ان کے علاوہ دیگر شعراء۔ تو بارودی کے نقانی کہتے ہیں شجر مرغ کو، یہ بہت بزدل ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے اپنا چہرہ مٹی میں چھپا دیتا ہے، تو اسی یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسماعیل پاشا صبری، حافظ ابراہیم، احمد شوقی، ان لوگوں نے بھی بارودی کے اس رجحان کو اختیار کیا، بلکہ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ان تو تینوں میں احمد شوقی کا منہج یہ زیادہ قریب تر تھا بارودی سے، کہ وَعُجِبَ بِهَذَا الْمَنْهَجِ الشِّعْرِ مِنَ التَّجْدِيدِ شُعَرَاءُ الْجِيلِ الْجَدِيدِ مِنْ ذَلِكَ الْعَهْدِ بِوَجْهٍ خاص، شاعری کے اندر نئے پن، تجدید، جدت، ابتکار، اس کا جو یہ اسلوب تھا یا منہج تھا، تو ان لوگوں نے اس عہد کے جو شعراء تھے، نئی نسل کے شعراء، ان کی ایک تعداد نے اس نئے اسلوب کو پسند کیا، اس کو اختیار کیا۔ خاص طور پر ان میں سر فہرست احمد شوقی ہیں، جن کی ولادت 1854، انتقال 1932، گویا کہ 20ویں صدی کے نصف اول کے یہ شاعر ہے، جبکہ عہد جدید کی تبدیلیاں اپنے عروج پر تھی۔ اور دوسرے شاعر حافظ ابراہیم ہیں، ان کی ولادت 1870، انتقال 1932 میں ہوا۔ وَصَاحَمَهُمَا خلیل مطران اَشَارَكَهُمَا، ان دونوں کے ساتھ ساتھ یا ان کے شریک عمل ایک تیسرے شاعر خلیل مطران بھی ہیں۔ بہذا الطریق، اس راستے میں، یعنی شاعری کے اندر نیا پن لانے میں اور حالات کے مطابق نئے افکار، خیالات کی ترجمانی کرنے میں، وَسَائِرَهُمَا فِي الْإِبْتِكَارِ وَالطَّرَافَةِ، طرافہ کے معنی بھی الجد ہے، نیا پن، اور مطران نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلے، ان کا ساتھ دیا ہے شاعری کے اندر جدت لانے میں اور نیا پن پیدا کرنے میں، نئے خیالات اور افکار کو پیش کرنے میں۔
فكان هؤلاء الثلاثة خير من اصطلوا بمسؤولية النهضة. چنانچہ یہ تین شعراء سب سے عمدہ بہترین شعراء تھے جنہوں نے اس نئی بیداری کی ذمہ داری کو اٹھایا ہے. الذي بدأ البارودی، جو نئی بیداری شاعری کے اندر سامی بارودی نے شروع کی تھی. فكانوا يتبارون بالشعر عند كل حدث خطير يحدث بالشرق. چنانچہ یہ لوگ تبارہ کے معنی جلدی لے جانے میں مقابلہ کرنا ہے کہ کون آگے بڑھ جائے. اسی سے لاتے ہیں مبارات جو میچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو فكانوا يتبارون، یہ لوگ ہر اس موقع پر شاعری یا اشعار کہنے میں جلدی کرتے تھے جب بھی کوئی اہم واقعہ مشرق میں پیش آتا، یعنی عالم اسلام میں. خطیر کے معنی سنگین، اہم. بل عند کل حدث عالمی، بلکہ یہی نہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، اہم واقعہ انسانیت کے تعلق سے، تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کی ترجمانی کرتے. وَأَجَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک شاعر نے اپنے اپنے میدان میں بہتری اور عمدگی کا مظاہرہ کیا ہے. اجادہ کے معنی کام کو اچھا بنا کر پیش کرنا. وَصَبَقَ صَاحِبَيْهِ فِي مُنَاسِبَاتٍ، اور ایک اپنے دوسرے ساتھیوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے. یعنی کہیں پر شوقی فائق نظر آئیں گے، کہیں پر حافظ ابراہیم، تو کہیں پر خلیل مطران. اما مطران فكان اکثر تجددا في الاساليب الشعريه عندما كان زميلاه اکثر احتفاظا بالاساليب الموروثه. لیکن تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. لیکن ان تینوں میں خلیل مطران، ان کے وہاں شعری اسالیب بیان میں تجدد زیادہ تھے. یعنی گویا کہ قدامت کی طرف نہیں، بلکہ جو نئے اسالیب بیان تھے مغرب سے اتصال کے نتیجے میں سامنے آ رہے تھے، ان کو اختیار کرنے میں. جبکہ ان کے دونوں دوست، زمیل کہتے ہیں وہ ساتھی جو عمل میں شریک ہو، جبکہ ان کے دونوں دوست یعنی احمد شوقی اور حافظ ابراہیم، انہوں نے موروثی یعنی قدیم جو اسالیب بیان تھے، عہد جاہلی کے امرؤ القیس وغیرہ کے، اور عہد عباسی اس دور کے شعراء کا جو طریقہ تھا، انداز بیان تھا، اس کو اختیار زیادہ کیا ہے. اس لیے کہ وہ اصالت پر مبنی ہے، اسی سے کلام میں زور اور تاثیر پیدا ہوتی ہے. اب دونوں کو الگ الگ نمونے دیں گے. كانت قريحة شوقي فياضة بشعر قوي زاخر حتى قضى الناس لو بالزعامة الشعرية لهذا العصر. قریحہ کہتے ہیں انسان کا شعر گوئی کا ملکہ، صلاحیت. اس کے خاص انسان کے دل میں ایک ملکہ ہوتا ہے جو شاعری پر ابھارتا ہے. اس لیے ہر آدمی شاعری نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایک الگ الگ ذوق اور شوق بنتا ہے. تو جو چیز شاعری پر آمادہ کرتی، ابھارتی ہے، وہ گویا کہ قریحہ ہے. اسے قریحہ کا ترجمہ ملکہ یا صلاحیہ سے کیا جاتا ہے. کہ شوقی کا جو ملکہ شعری تھا، یہ بڑا طاقتور اور زرخیز، یہ بڑی اس کے اندر صلاحیت تھی شعر گوئی کی. یہاں تک کہ لوگوں نے اس زمانے میں شاعری کی رہبری اور اس کی قیادت کا اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے. یعنی شوقی کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے. کہ جب بھی کہیں یہ تاریخ میں یا کسی موقع سے ہے قال امیر الشعراء، تو جب بھی امیر الشعراء کہا جائے گا تو اس سے مراد قال احمد شوقی. اس طریقے سے حافظ ابراہیم کو یہ شاعر و نیل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے وہاں وطن اور قوم کے جو احساسات اور جذبات ہیں اس کی ترجمانی ہے. جذب اللفظ و سلیس، ان کے شاعری کے الفاظ بڑے پختہ، سلیس لیکن سلاست اور روانی پائی جاتی ہے. حتی ان بعض اشعار كانت مماثلة للمجیدین الاوائل الى الاصل الاسلامی، یہاں تک کہ ان کے بعد اشعار یعنی قصیدے یہ اصل اسلامی کے ابتدائی عہد کے جو اچھے شعراء ہیں ان سے مشابہت رکھتے ہیں. یعنی حسان سعید انصاری یا فرزدق، جیسے فرزدق ہے
اختل ہے، کعب بن زہیر ہے وغیرہ. وکان یملک عاطفۃ اسلامیۃ تتحرک بمناسبۃ مؤثرہ بمناسبتها. چنانچہ ان کے اندر اسلامی جذبہ و جوش پایا جاتا تھا جو ہر مؤثر موقع پر حرکت میں آ جاتا. یعنی جب عالم اسلام میں کوئی واقعہ پیش آتا یا اسلامی تاریخ کے تعلق سے کوئی بات ہوتی تو فوراً ان کے اندر جوش پیدا ہوتا اور اس کا وہ اظہار کرتے. وَلَهُ شِعْرٌ جَسْلٌ مُعَصِّمٌ. اسی کے ساتھ ساتھ مدحت رسول کے باب میں بھی ان کی مؤثر شاعری پائی جاتی ہے، جس طریقے سے بوصیری کا کلام ہے. وَكَانَ مُتَصَرِّفًا فِي فنون الشعر. شاعری کے مختلف اصناف میں انہیں تصرف اور کلام پر قدرت حاصل تھی. یعنی مدح ہو، حماسہ ہو، غزل ہو یا مدح ہو، رسا ہو، کوئی موضوع ہو، اس پر ہر وقت شاعری کرنے کی صلاحیت اور اس کی قدرت موجود تھی. جسل اللفظ اور ہر باب ان کی شاعری کا جو اسلوب ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے پختہ اور ٹکسالی ہے. حتی شبہ الناس بالمتنبی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کی تشبیہ متنبی سے دی. اس سے متنبی کا بھی یہ امتیاز تھا کہ کوئی بھی موضوع ہو اس پر فی البدی وہ شاعری کرتا تھا. وَدَعَوْهُ أَمِيرَ الشُّعَرَاء، اور لوگوں نے ان کو امیر الشعراء کا لقب دیا ہے. وَمِن نماذج شعری قصیدۃ فی دمشق. ان کے شعری نمونوں میں سے بہترین نمونہ ان کا وہ قصیدہ ہے جو انہوں نے دمشق کی تعریف میں کہا ہے. اس وقت کہا تھا جبکہ انہوں نے 1923 میں وہاں گئے تھے. اس سفر کی ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب فرانس کا وہاں پر قبضہ ہو گیا تھا اور بہت سے جو قلعے اسلامی تھے اور اسلامی شاہکار عمارتیں ان پر وہاں قبضہ ہو گیا تھا. اس کی خبر جب ان کو ملی تھی تو پھر سے رہا نہیں گیا کہ وہ گویا کہ اسلامی تاریخ کی جو عظمت کی علامتیں ہیں ان پر غیروں کا قبضہ ہو جائے. اور دوسری طرف عالم اسلام کے جو حکام تھے وہ ان کو واپس اس وقت نہیں لے سکے. وَأَحَاجَتْ هَذِهِ الزِّيَارَةُ بِنَفْسِهِ ذِكْرَ مَجْدِ الْإِسْلَامِ فِي الْعَهْدِ الْأُمَوِيِّ. پھر احاجت مانے بھڑکانا، مہمس لگانا. پھر اس سفر نے اس زیارت نے ان کے اندر عہد قومی میں اسلام کی جو عظمت اور عزت تھی وہ تازہ کر دی. ماضی کو یاد کیا کہ کیسے بڑے کر و فر کے ساتھ شاہانہ انداز میں بنی امیہ کے لوگ حکمرانی کر رہے تھے، ان کا ایک مقام حاصل تھا، اور آج کیا دن دیکھنے پڑ رہا ہے. وما فی نفسی فی ابیاتی، ایسے ہی ان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے اس کو انہوں نے اشعار کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے. ومنہا، ان اشعار میں سے چند اشعار یہ ہیں. اس کو نقبۃ دمشق بھی کہا جاتا ہے. نقبہ کہتے ہیں مصیبت، پریشانی، امتحان، آزمائش، ذلت. اب دیکھیے یہاں پر نابغہ زبانی والا انداز ہے. قم ناج جلق ونشد رسم منبانو مشد علی الرسم احداث و اسما. ناج جو ناجی مناجات، گفتگو کرنا، سرگوشی کرنا، آواز دینا، پکارنا. جلق کی جگہ کا نام ہے، یعنی جو ساسانی وغیرہ کے عہد میں یہ مقام دارالسلطنت حیثیت رکھتا تھا. پھر بنو امیہ کے عہد میں نشدہ ڈھونڈنا، تلاشنا. رسم جمع رسوم، نشانات، علامتیں. بانا کے معنی جدا ہونا، رخصت ہو جانا. تقم ناج جلک، مخاطب کر رہا ہوتا، اٹھو اور جلک سے سرگوشی کرو، اس سے پوچھو کہ ہم کس کر و فر کے ساتھ یہاں رہتے تھے. ونشد رسم منبانو، اور ان لوگوں کے نشان ڈھونڈو، منبانو جو دنیا سے چلی گئے، رخصت ہو گئے. مشد علی الرسم احداث و ازمان، کہ ان کے نشانات پر تو حالانی صدیاں گزر گئی ہیں، زمانے گزر گئے، اور واقعات نے
کیا ہے؟ پانی پھیر دیا ہے. مطلق کریں گے کہ ان کے نشانات پر صدیاں اور زمانے گزر گئے. تو کہاں وہ ابتدائی عہد کا زمانہ تھا اور کہاں یہ عہد جدید یعنی 20ویں صدی کا زمانہ. تو 500-600 سال کا زمانہ عرصہ بیچ میں گزر گیا. هذا الادیم کتاب لکفاء له رص الصحائف باق منه عنوان. ادیم کے معنی زمین، زمین کی سطح. یہ زمین، روئے زمین، کتاب ایک ایسی کتاب، ایسا رجسٹر ہے، لکفاء له، اس کی مثال نہیں. یہ کتابیں تو مٹ جاتی ہیں لیکن زمین کیا؟ زمین نہیں مٹ، زمین تو اپنی جگہ پر قائم ہے. رص الصحائف، جس کے کاغذ بوسیدہ ہو گئے ہیں. رصہ کے معنی بوسیدہ ہونا. باقی من عنوان، لیکن عنوان باقی ہے. یہ کتابیں ہوتی اوپر کا سمجھ ٹائٹل ہے، موٹی دبتی کا ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے، لیکن صفحات پیلے پڑ جاتے، پھٹ جاتے. تو گویا کہ اگرچہ ان کے آثار ختم ہو رہے، اسلامی حکومت نہیں رہی، لیکن اسلامی حکام نے جو عمارتوں کی شکل میں اسلامی یادگاریں چھوڑی ہیں وہ آج بھی موجود ہے. الدین والوحی والاخلاق طائفۃ من بصائر الدنیا وبتا، کہ دین، وحی اور اخلاق تو اس کا ایک حصہ ہے. یعنی نہ دینداری رہی، نہ وحی پر عمل ہے، نہ وہ اخلاق ہیں. طائفہ کے معنی ایک چھوٹا جز ہے اس کتاب کا. بصائر، باقی حصہ تو سب کا سب دنیا داری اور الزام تراشی اور بہتان تراشی ہے. یہ لوگ دنیا میں لگ گئے، دین و اخلاق اور وحی یعنی شریعت اسلامی کو بھلا دیا ہے. بنو امیہ للانباء ما فتح، کہ بنو امیہ نے جو کچھ فتح کیا وہ خبروں کے لیے ہو گیا، یعنی وہ قصہ پارینہ بن گیا. وللاحادیث ما سادوا وما دانوا، سادہ کے معنی حکومت کرنا، دانا کے معنی بھی وہی ہے یہاں پر. اور جو ان لوگوں نے قیادت و سیادت کی، حکمرانی کی، یہ سب گفتگو کا ذریعہ بن گئے. یعنی لوگ سے باتوں پہ تذکرہ کرتے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن زمین پر اس کی حقیقتیں باقی نہیں رہی. وہ احادیث اما ساد و اما دانو، جو حکمرانی کی تھی، جو قیادت کی تھی، اب وہ سب کیا ہے؟ وہ ایک زبان کا چٹکارا، گفتگو اور واقعہ نگاری کا حصہ ہو گیا. اب وہ تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ تاریخوں پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ کانو ملوکن سریر الشرق تحتهم فسألت سریر الغرب ما کانو. بنو امیہ کے لوگ یہ تو بادشاہ تھے، یہ زمین کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرتے تھے، اور مشرق کا اقتدار کا تخت تحتہم، ان کے نیچے تھا. یعنی پورا مشرق ان کے ماتحت اور زیر اقتدار تھا. آپ مغرب کی حکومت سے پوچھئے، یعنی مغرب کے جو حکام اس وقت امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے لوگ جو قبضہ کر رہے ہیں، ما کانو، یہ ماضی میں کیا تھے؟ تو ماضی میں تو بڑے ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے، ان کی تاریخ میں بڑی تاریخ تھی. تو هل سألت سریر الغرب، کیا آپ نے مغرب کے تخت یعنی یہاں کے حکام سے پوچھا؟ ما کانو، کہ یہ لوگ کیا تھے؟ عالین کالشمس، اس کا تعلق بنو امیہ سے. فی اطراف دولتیہا، یہ لوگ سورج کے مانند اپنی حکومت کے مختلف علاقوں میں بلند اور روشن تھے. ان کا ستارہ اقبال بلند تھا. فی کل ناحیۃ، دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں ان کی بادشاہت و سلطان اور ان کا اقتدار اور قبضہ تھا. یا ویح قلبی مہما انتاب ارسمہ سارا به الحم او عادت اشیاء. یا ویح قلبی، اے دل تیرا ستیہ ناز جائے، جب برا ہو. مہما انتاب ارسمہ، ارسم کو وہی نشانات، علامت. انتابہ کے معنی طرأ، لاحق ہونا، داری، کہ ان کے نشانات پر کتنی گرد و غبار کیوں نہ پڑ جائے. سارا به الحم، کہ رنج و علم، حزن و ملال اس کو سرایت کرتا ہے، چلا جاتا ہے. یعنی دل میں اس کی کسک، اس کا درد پیدا ہوتا ہے.
او عادت الاشجان، یا پھر طرح طرح کے درد اس میں واپس آ جاتے ہیں۔ اشجان سجن کی جمع ہے، درد تکلیف، دل میں کبھی کسی چیز کا رنج ہوتا ہے، کبھی اس میں ملال، کبھی دیگر درد و غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ دیتے رہیے، پھر بات نہ کریے، پھر ہم نے دیا وہ لیا۔ انسان کرنے والے کو شرم نہیں آ رہی تو ہاں کسی کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ بالامس قمت علی الزہر، جامع الزہرا دمشق میں جو ہے کہ کل کی بات ہے، میں جامع الزہرا کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں سیر کرنے تو پرانی بلڈنگوں کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، اگر صاحب ذوق ہے تو آپ کو ماضی یاد آئے گا، ورنہ کچھ اور دیکھیں گے۔ اندب ہوں